آج اس کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ قوم 78واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ دن کا آغاز صوبائی دارالحکومتوں میں 21 اور وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کی دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک نیوی کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن۔ ملک کا ہر شہر، ہر گلی، محلہ سب ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ رات گئے یوم آزادی منانے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جگہ جگہ ریلیاں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چراغاں اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ آسمان رنگ و نور میں رہا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں جرأت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہم قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے تمام کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس سال ہم یوم آزادی بڑے افتخار اور ایک تازہ امید کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا سنہری باب ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، عسکری قیادت اور مسلح افواج کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ ISPR نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے دیرینہ خواب کی تعبیر کا دن ہے۔ مسلح افواج بانیان پاکستان کی بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مارکہ حق جشن آزادی۔ اسلام آباد میں خصوصی رنگا رنگ تقریب۔ شیرہ اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے دستوں کی بھی پریڈ میں شرکت۔ بینڈ نے ملی نغموں کی دھنیں بکھیر دی۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں، اور آج کا دن صرف کوئی عام دن نہیں، یہ محض آزادی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 قومی نظریے کی فتح تھی۔ 4 دن کے اندر بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ بھارت کی آنے والی نسلیں شکست کو یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ کہا، یہ صرف آزادی کی نہیں بلکہ 2 قومی نظریے کی فتح ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے۔ جنگ بندی میں کوششوں پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ آزادی کے جشن میں پاک فضائیہ کے طیاروں کی گھن گرج۔ شاہینوں نے فضا سے دھاک بٹھا دی۔ JF-17 تھنڈر سمیت دیگر جنگی طیاروں نے سلامی پیش کی۔ فضا نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پاک فوج کے کمانڈوز نے قوم کا لہو گرمایا۔ تینوں مسلح افواج کی میوزک بینڈ کا شاندار مارچ پاسٹ۔ بینڈ نے ملی نغموں کی دھنیں بکھیری، خوبصورت فارمیشنز بھی بنائی۔ تقریب میں ترکیہ اور آذربائیجان کے فوجی دستے کی بھی شرکت۔ مارچ پاسٹ کیا، سلامی بھی دی۔ جشن آزادی کے موقع پر کراچی میں ہوائی فائرنگ۔ اندھی گولیوں نے ایک بچی اور بزرگ سمیت 3 شہریوں کی جان لے لی، جبکہ 82 افراد زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ میں ملوث 20 ملزمان گرفتار۔ کوئٹہ میں بھی جشن آزادی پر بھرپور جوش اور ولولہ۔ پولو گراؤنڈ میں تقریب، ملی نغموں کی بہار۔ شہر میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز مفتی کا بہادر سپاہ سے اظہار تشکر۔
مقبوضہ کشمیر کے عوام کی پاکستان سے والہانہ محبت۔ مقبوضہ وادی میں یوم آزادی پاکستان بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی بطور یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے، 7 دہائیوں سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ آزادی کے رنگ آج کے سنگ، اپنی ویڈیو اور تصاویر آج نیوز کو بھیجیں، ہم دنیا کو آپ کی تیاریاں دکھائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پر۔ Happy birthday, Pakistan, from America. Hey, happy Independence Day, Pakistan. Happy Independence Day, Pakistan. Happy birthday, Pakistan. Happy Independence Day, Pakistan. امریکی عوام اور طلبہ کی جانب سے پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ سبز ہلالی پرچم تھامے امریکی طلبہ نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ امریکی عوام کا کہنا تھا پاکستان سے تعلقات دوستی، تعاون اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغامات میں پاکستانی عوام کے لیے دوستی اور خیر سگالی کے کلمات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت، کہا اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ سب کو احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھیراؤ کا نہیں، سیاست کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، ہم اسے کبھی پنپنے نہیں دیں گے۔ ملک کی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تمان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ، انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم، کسی بھی شخص کو 3 ماہ حفاظتی حراست میں رکھا جا سکے گا۔ قومی اسمبلی نے بل کی منظوری دے دی۔ مسلح افواج یا سول آرم فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوگی۔ زیر حراست شخص سے تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔ ترمیمی بل 3 سال کے لیے نافذ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے نیشنل ایکشن پلان کو جبر کا قانون قرار دے کر مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا نئے قانون کے تحت ادارے کسی بھی فرد کو چاہے اٹھا لے، بعد میں خود ثابت کرنا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، یہ شریعت اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے، نیتن یاہو کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ کراچی والے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں، کراچی والے بھارت سے 6 کے 6 دریا چھین لیں گے۔ بلاول بھٹو کا اعلان، کہا بھارت کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا، ہر محاذ پر بھارتی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا عزم دہرایا۔ غزہ میں امداد کے منتظر 21 افراد سمیت مزید 123 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں اور امدادی کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ غذائی قلت سے مزید 8 اموات رپورٹ، تعداد 235 ہو گئی ہیں، 106 بچے شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,722 ہو گئی۔ امریکی صدر، یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر کا ورچوئل اجلاس، جنگ بندی سمیت دیگر معاملات پر گفتگو۔ زیلنسکی نے اپنی شمولیت کے بغیر کسی بھی معاہدے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ صدر میکرون نے کہا امید کرتے ہیں ٹرمپ پیوٹن کی ملاقات میں جنگ بندی ہو جائے۔ جرمن چانسلر نے کہا یوکرین کی خود مختاری کو مقدم رکھا جائے۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو روس پر سخت پابندیاں لگائیں گے۔ اٹلی کے جزیرے لاپیڈوسا کے قریب تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 26 تارکین وطن ہلاک اور 60 کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں 100 افراد سوار تھے، 14 افراد کی تلاش جاری۔ کوسٹ گارڈ کے مطابق تارکین وطن لیبیا سے یورپ جا رہے تھے کہ کشتی حادثے کا شکار ہوئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم قرار دے دی۔ ریٹنگ CAA2 سے CAA1 کر دی گئی۔ موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم کر دیا۔ وزیر اعظم کا کریڈٹ درجہ بندی میں بہتری پر اظہار اطمینان، کہا ریٹنگ کا بہتر ہونا معاشی پالیسیاں درست ہونے کا مظہر۔ اور 78ویں جشن آزادی پر گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا، سبز ہلالی پرچم لگا کر پاکستان سے محبت کا والہانہ اظہار۔